بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر رچرڈ بادشاہ کی حدود میں سے ہوا۔ اس بات کی خبر رچرڈ بادشاہ کے جاسوسوں نے رچرڈ کو دے دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہماری سرزمین سے گزر کر گئے ہیں۔ رچرڈ بادشاہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا کہ کیوں نہ میں آج اپنی بیٹی کو استعمال کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے ہاتھ میں کر لوں۔ رچرڈ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ پارٹی کے بعد رچرڈ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کہا، ایلی شہزادی، ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ اگر تم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لو تو دنیا کی کوئی چیز مانگو گی تو میں تجھے لا کر دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو طاقت کے زور سے شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ اب صرف ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ نسانی حسن اور خوبصورتی ہے۔ ایلی شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے پیچھے بڑے بڑے شہزادے آتے تھے، لیکن ایلی کو کوئی پسند نہ آتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آ رہے تھے تو ایلی شہزادی رچرڈ بادشاہ کے منصوبے کے مطابق تالاب میں نہانے لگی۔ اس کے ساتھ کچھ کنیزیں بھی تھیں۔ وہ تالاب رچرڈ بادشاہ نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایلی شہزادی پر پڑی تو دوستو، یہ واقعہ ہے رچرڈ بادشاہ کی بیٹی ایلی شہزادی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دعوت پر روانہ ہوئے، لیکن ان کا راستہ رچرڈ بادشاہ کی سلطنت سے نکلتا تھا۔ رچرڈ بادشاہ کے سپاہیوں نے رچرڈ بادشاہ کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہماری سرزمین سے گزرے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور جواب میں ہم بھی خاموش رہے۔ یہ وہ دن تھے جب دونوں بادشاہ لڑ لڑ کر کمزور ہو چکے تھے۔ دونوں بادشاہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہتے تھے تاکہ لڑائیاں کم سے کم ہوں اور لوگوں کی فلاح و بہبود پر توجہ دیں۔ رچرڈ بادشاہ نے اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خوبصورت بیٹی کا استعمال کرنا چاہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے پر رچرڈ بادشاہ کا ایک شاہی تالاب تھا جس میں وہ اکثر لڑکیوں کے ساتھ نہاتا تھا۔ یہ تالاب بالکل اس سڑک پر واقع تھا جہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپسی پر گزرنا تھا۔ رچرڈ بادشاہ بڑا ہوشیار منصوبہ ساز تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حلب شہر میں ایک نیا بازار بنایا جا رہا تھا۔ اس کے مہمان خصوصی تھے۔ اس بازار کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی اہمیت کے حامل تھا۔ اس بازار کو بڑے بڑے شہر لگتے تھے۔ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا کاروبار یہاں پر موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارا دن مصروف رہے۔ عشاء کی نماز کے لیے قریبی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں جا کر حیران ہو گئے کہ مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہے۔ مسجد کے کنویں سے وضو کیا اور نماز پڑھ کر گلی میں موجود کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اس مسجد میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہیں؟ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ جب لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو امام صاحب غائب ہو جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 10 امام مسجد غائب ہو چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ایسا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو اچانک دیے بجھ جاتے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ روشنی کی جاتی ہے تو امام صاحب غائب ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو کہا کہ کل اعلان کروا دو، میں خود امامت کرواؤں گا، دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن ایسے ہی مسجد میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ کچھ تو باجماعت نماز پڑھنے آئے تھے، لیکن کچھ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد میں موجود لوگوں کو کہا کہ صفیں بنائیں۔ لوگوں نے صفیں بنائیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے امامت شروع کر دی۔ تیسری رکعت کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی سجدے میں گئے تو اچانک وہ مصلی سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیے جلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو آواز دی کہ یہ 2 قلم شدہ سر پکڑو۔ مصلی والی جگہ سے آواز آئی۔ مصلی کے نیچے سے دروازہ بنا ہوا تھا جو ایک سرنگ کے اندر کھلتا تھا۔ اس طرح یہ مسجد کے امام کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپسی کا سفر باندھا۔ رچرڈ بادشاہ کے جاسوسوں نے اسے بتا دیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی روانہ ہو گئے ہیں۔
رچرڈ بادشاہ نے ایلی شہزادی کو بھیجا کہ جاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسا لو، بدلے میں تم جو کچھ مانگو گی تجھے ملے گا۔ ایلی شہزادی اپنی کچھ خوبصورت نوجوان کنیزوں کے ساتھ شاہی تالاب کی طرف روانہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نیم لباس یعنی ایسا لباس جس میں جسم کا ہر حصہ واضح نظر آتا ہے پہن رکھا تھا، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی تھی۔ دور سے ان کو گھوڑوں کی دھول نظر آئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ رک کر ہمارے پاس آئے گا، اسے روکنا پڑے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی شاہی تالاب کے پاس آئے تو لڑکیوں نے انہیں روک لیا۔ ایلی شہزادی نے اپنی کنیزوں کو کہا کہ کسی جال میں ان دونوں کو جانے نہ دینا۔ ایلی شہزادی نے اپنی کنیزوں کو کہا کہ کسی حال میں ان دونوں کو جانے نہ دینا۔ رات کا اندھیرا شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے رات اسی جگہ گزارنے کا منصوبہ بنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مصیبت نے دستک دی۔ بادل نے گرجنا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ رات کو ایلی شہزادی نے بڑی کوشش کی سلطان صلاح الدین ایوبی کو باہوں میں چلی جاؤں، لیکن وہ ناکام رہی۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی خاموشی سے نکل گئے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔